خلاصہ قرآن پارہ نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پارہ نمبر 20 کا آغاز سورۃ النمل کے اس حصے سے ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کے زبردست دلائل سوالیہ انداز میں پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر نبوت اور فرعون کے غرق ہونے تک کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور قارون کا عبرتناک انجام بھی اسی صورت میں ہے۔ آخر میں سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے جو ایمان لانے والوں کو آزمائشوں کے لیے تیار کرتا ہے اور مکڑی کے گھر کی مثال دیتا ہے۔ ناظرین، پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کرتا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہے؟ بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روانہ کیے اور اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ پھر سوال کیا گیا کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا بھی ہے؟ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورۃ النمل کے آخر میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑے رہے ہوں گے۔ جو شخص بلائی لے کر آئے گا اسے اللہ زیادہ بہتر صلہ دے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کرنا۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ اس کا دشمن ان کے لیے سبب رنج بنے۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ اس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ ناظرین، اللہ فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے آئے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ دوسرے روز صبح سویرے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکا یک کیا دیکھتے ہیں؟ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ دور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں خدمت کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو وادی کے دانے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو۔ اور پھر انہوں نے کہا، اے حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں۔ آخرکار ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں قارون کا ذکر ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا، اور آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو معبود یعنی شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ ناظرین، پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ 50 کم 1000 برس اپنی قوم کے درمیان رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو۔ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، تیری قدرت کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں فرعون اور قارون جیسے انجام سے بچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی استقامت اور دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جو ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔